السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اس کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کے 2 ویڈیوز میں سوال نمبر 1 سے لے کر سوال نمبر 70 تک میں نے آپ تمام بچوں کو سمجھایا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں سوال نمبر 71 سے لے کر سوال نمبر 100 تک سمجھانے کی کوشش کروں گا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے پر مبنی ہے۔ سوال نمبر 71 یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت 27 سفر کے مہینے میں 14 نبوت کو کی، یعنی نبوت کے 14ویں سال۔ سوال نمبر 72، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے ارادہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹایا تھا، اور کچھ امانتیں جو مکہ والوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم یہ امانتیں ان کے ذمہ دار کو، یہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا کر تم بھی آ جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا تھا۔ اس صحابی کا نام بتائیں جن کو ہجرت کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دی تھی۔ جواب، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کے بارے میں بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ ہے کہ آپ ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بات کی خبر اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، اور یہ ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ سوال نمبر 75، ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون شریک سفر تھے؟ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے؟ جب مدینہ لے کر جا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ یار غار کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یار غار مطلب غار کا دوست۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے مدینہ جانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے تھے۔ کچھ وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس لیے یار غار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ غار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھپے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 77، اس شخص کا نام کیا تھا جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے موقع پر اجرت دے کر مقرر کر لیا تھا؟ مطلب راستے کی جو جانکار لوگ ہوتے ہیں، جو راستے کی رہنمائی کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو جن کا نام عبداللہ بن ورقت تھا، ان کو کچھ روپیہ پیسہ دے کر ان کو راستہ بتلانے کے لیے پہلے سے ہی متعین کر لیا تھا کہ آپ لے کر چلیے گا، راستہ مدینہ کا بتلائیے گا۔ سوال نمبر 78، ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کس کے خیمے کے پاس سے ہوا تھا؟ تو ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام معبد خزاعیہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 79، ہجرت کے راستے میں کون سا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکا تھا؟ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ آپ کا پیچھا کیا جائے۔ مکہ والوں نے انعام رکھا تھا، بہت سارے اونٹ انعام میں رکھے تھے کہ اگر جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لے آئے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کاٹ کر لے آئے گا تو اس کو یہ انعام دیا جائے گا۔ وہ بہت بڑا انعام ان لوگوں نے رکھا تھا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کے پیچھے کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی آدمی اللہ کے رسول تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ لیکن یہ ایک آدمی تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تھا، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جعشم۔ یہ نام اچھے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سراقہ بن مالک بن جعشم۔ اس کے ابو کا نام مالک ہے اور اس کے دادا کا نام جعشم ہے، تو اس لڑکے کا نام، اس کے ابو کا نام، اس کے دادا کا نام تینوں یہاں پر دیا گیا، سراقہ بن مالک بن جعشم۔ سوال نمبر 80، ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرنے پر ایک کے بدلے مشرکین نے کتنے اونٹ دینے کا اعلان کیا تھا؟ دیکھیے،
مشرکین نے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا، یا تو زندہ یا مردہ۔ ان میں سے ہر ایک کے بدلے مشرکین نے کتنے اونٹ دینے کا اعلان کیا؟ 100، یعنی 2 لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کو اگر کوئی آدمی زندہ یا مردہ لے کر چلا جائے گا تو ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ یعنی 200 اونٹ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں سب سے پہلی مسجد کہاں تعمیر کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں آنے کے بعد سب سے پہلی مسجد کہاں بنائی؟ وہ قباء میں بنائی۔ سوال نمبر 82، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب پہنچے؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں گئے، وہاں پر مسجد بنائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ 12 ربیع الاول 1 ہجری میں پہنچے۔ دیکھیے یہاں سے سال بدل گیا۔ اب تک ہم بات کرتے تھے نبوت کی، نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 6ویں سال، ہجرت کی نبوت کے 14ویں سال، لیکن اب یہاں سے 1 ہجری شروع ہو گئی، مطلب اب یہاں سے ایک کیلنڈر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر ایک کیلنڈر شروع ہو رہا ہے، اور آج ہم بھی وہی اسلامک کیلنڈر مانا جاتا ہے کہ ہم 1400 ہجری میں اس وقت چل رہے ہیں۔ تو یہ 1 ہجری جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، وہاں سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے، سن 1 ہجری یہاں سے شروع ہوئی۔ سوال نمبر 83، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کہاں ہوا؟ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر کے پر ٹھہرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے تھے۔ سوال نمبر 84، مدینہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، جس کا گنبد ہرے کلر کا آپ دیکھتے ہیں مدینہ میں، وہی مسجد نبوی ہے۔ سوال نمبر 85، مسجد نبوی کی تعمیر کہاں ہوئی؟ جواب، اس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی وہیں پر مسجد کی تعمیر ہونی تھی، تو جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دے کر ان یتیم بچوں سے وہ زمین خرید لی تھی۔ سوال نمبر 86، مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت قبلہ کیا تھا؟ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت قبلہ مکہ کی طرف نہیں تھا، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اور بیت المقدس مکہ سے ٹھیک پیچھے کی طرف ہے، یعنی اگر آج ہم پشچم کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت پیچھے کی طرف رک کر کے نماز لوگ پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کتنے مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ہجرت کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہ 16 مہینہ اور کچھ دن تک ایسا چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا قبلہ، آپ کے نماز پڑھنے کے رخ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب دیکھیے، اب غزوات، اب مشرکین سے جو لڑائی ہوگی اس کا سلسلہ تھوڑا سا ہے۔ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ سن 2 ہجری میں، رمضان کا مہینہ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش ہوا، مطلب ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہوئی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد غزوہ بدر میں 313 تھی، 313، اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمان 313 اور کافر 1000، یہ غزوہ بدر کی تعداد ہے۔ غزوہ بدر میں کس فریق کو فتح نصیب ہوئی؟ تو غزوہ بدر میں مسلمان لوگ جیت گئے تھے، بھلے ہی مسلمان 313 تھے، لیکن ان کے اندر ایمان کی وہ طاقت تھی کہ ان لوگوں نے غزوہ بدر میں ان لوگوں نے جیت حاصل کی۔ غزوہ احد کب پیش آیا؟ غزوہ احد 3 ہجری میں، اسی کے اگلے سال غزوہ احد پیش آیا، اور یہ جنگ مسلمانوں نے جیتنے کے باوجود مسلمان یہ جنگ ہار گئے۔ مسلمان جیت چکے تھے لیکن اس کے باوجود مسلمان آخر میں ہار گئے تھے جنگ احد، اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ سید الشہداء کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ غسیل الملائکہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ مطلب وہ صحابی جن کو فرشتوں نے غسل دیا وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہے، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 94، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کب پیش آیا؟ جواب،
सन 5 हिजरी में। 2 हिजरी में गज़वा बद्र, 3 हिजरी में गज़वा उहुद, 5 हिजरी में गज़वा अहज़ाब या गज़वा खंदक। सवाल नंबर 95, सुलह हुदैबिया कब पेश आया? मुसलमानों के दरमियान और काफिरों के दरमियान एक सुलह हुई। ये सुलह 6 हिजरी में पेश आई, मतलब हिजरत के 6वें साल। गज़वा खैबर किस सन में पेश आया? गज़वा खैबर 7 हिजरी में पेश आया। फ़तह मक्का किस सन में पेश आया? फ़तह मक्का, अब मुसलमान लोगों ने मक्का को जीत लिया, मक्का पर फ़तह हासिल कर ली। ये रमज़ान 8 हिजरी में पेश आया। फ़तह मक्का के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम दुश्मन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे दुश्मन खड़े हुए थे सर झुकाकर, और सबको यकीन था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मार डालेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई जीत चुके थे और सब लोग लाइन लगा कर, ये सन 8 हिजरी में सब लोग खड़ा था। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया, कहा सब लोग को माफ़ कर दे रहे, तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मुझे जितनी भी तकलीफ़ पहुंचाई, जितना भी नुकसान पहुंचाया, जो कुछ भी किया, कोई तुम लोगों का गुनाह नहीं है, सबको आज के दिन हम माफ़ कर देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन तमाम काफिरों को माफ़ कर दिया था। सवाल नंबर 98, किस सूरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तरफ इशारा किया गया है? यानी किस सूरे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत होने की बात की तरफ इशारा किया गया? वो सूरह नस्र है। वो सूरह नस्र, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से आखिरत की तरफ, इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ रुखसत हो जाने की तरफ इशारा किया गया है सूरह नस्र में। सवाल नंबर 99, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की मुद्दत कुल कितने दिन थी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बीमार हो गए थे और आप वसल्लम की बीमारी 13 या 14 दिन तक थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए। सवाल नंबर 100, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात किस तारीख को हुई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी दोशंबा बवक्त चाश्त, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को 11 हिजरी यानी हिजरत के 11वें साल दोशंबा के दिन यानी सोमवार के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से कूच कर गए, रुखसत हो गए। ये थे 100 सवाल जो मैंने आप लोगों को 3 वीडियो के अंदर बतलाए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इन सवालात को याद करेंगे और कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करेंगे और इनाम के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से फ़ायदा उठाने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।